بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ حاضرین و ناظرین کرام، آج کل کثرت سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور خانگی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ شادی کی شکل میں ایک رشتہ جو بہت پیار اور محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، بسا اوقات فوراً ہی یا کچھ وقت گزرتے ہی اس میں دراریں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسی دراریں پڑتی ہیں کہ اس رشتے کی عمارت پل بھر میں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ رشتہ طے کرتے وقت عمومی طور پر کن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے تاکہ رشتے کے بعد زیادہ مسائل رونما نہ ہوں کا ذکر شروع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ تقویٰ کیا ہے، اور خاص طور پر رشتہ طے کرتے وقت خطبہ نکاح میں 5 مرتبہ اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ رشتے کے انتخاب کے وقت دینداری کو ترجیح دی جائے، اور آج انہی امور سے متعلق ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور میں محترم حافظ راشد جاوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ بیان فرمائیں کہ رشتے کے انتخاب کے وقت یہ جو ہم کفف کا حکم ہے، اس کو مد نظر نہ رکھنے کے نتیجے میں مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہم کفف کا حکم کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم کفف، یہ اس کا سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ اس کے مطلب ہے برابری۔ یہ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہیں سے یہ لفظ عربی کا ہے، اور اسی سے یہ رشتہ کے حوالے سے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور بعض احادیث میں بھی اس حوالے سے اس کا ذکر آیا ہے کہ جب رشتہ کریں تو اس حوالے سے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جن 2 بچے اور بچی کا یا لڑکے اور لڑکی کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے، ان میں دین اور معاشرت وغیرہ میں ایسا فرق نہ ہو جو بعد میں مسائل کا موجب بنے۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے دین کا مختلف انداز سے لوگ اپنے اپنے مطلب کے لیے جو ہے وہ تشریحات کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا، اور ہم کفف سے یا کفف کس سے جو اپنے اپنے مطالب کے جیسے مسائل نکالے، اور اس میں جو غیر جماعت طبقہ ہے اس میں بہت زیادہ ذات پات اور بعض اوقات احمدیوں میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اپنی ذات میں رشتے کرنے چاہیے، جبکہ اسلام شدت سے اس بات کی منافی کرتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے، اور سائنٹیفیکلی بھی اور قرآن کریم کی روح سے بھی ذاتیں یا جو بھی چیزیں ہیں یہ تو ایک نام ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، جیسے کسی کا نام کچھ بھی آپ رکھ لیں، نام سے تو اس کی عادات کا یا اتوار کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ اس طرح اس کا یہ چیز ہم کفف میں جو نہیں آتی، اور بعضوں نے پھر اس کو دولت کے اعتبار سے لے لیا، بعضوں نے اس کو علم کے اعتبار سے لے لیا۔ حالانکہ احادیث کو اگر جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہمیں بتایا گیا، اور محترم سمیع خان صاحب نے بھی اس پہ بارے میں روشنی ڈالی، مولوی صاحب نے بھی روشنی ڈالی، کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دین کو ترجیح دی جائے، اور دین میں ہم کفف دیکھا جائے کہ دینداری کی حالت کسی کی کیا ہے اور اس پہ ہو، اور اگر دین کی حالت بہتر ہے تو پھر باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسا ایک شخص آئے جس کا خلق اور دین تمہیں پسند ہو تو وہ رشتہ کر لو۔ صحابہ نے پوچھا کہ خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے لیکن ساتھ ہی یہ بھی چیزیں بہرحال ہیں کہ اگر دین کے ساتھ ساتھ دین کو فوقیت دیتے ہوئے، دین کو ترجیح دیتے ہوئے باقی چیزیں بھی ساتھ ہوں، تو اگر مل رہی ہوں تو پھر ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ جو اس زمانے کے حکم اور امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے ہم کفف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں سوال پیش ہوا، تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر حسب مراد رشتہ ملے تو اپنے کفف میں غیر کفف کی نسبت بہتر ہے، لیکن یہ امر ایسا نہیں
کہ جو بطور فرض کے ہو کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اس سے بھی تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل درست ہے. انسان جس طرح اپنا بھلا چاہتا ہے ایک مومن کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کا بھی اسی طرح بھلا چاہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر چاہے. اب جو کفر کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک بزرگ نے یہ بڑی خوبصورت بات عارفانہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی کفر نہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کو کوئی ہمسر نہیں, باقی سارے انسانوں کے ہمسر موجود ہیں. اس لیے حتی الامکان وہاں رشتہ کرے اور اسی میں وہ خیر اور بھلائی وہاں سے حاصل کر سکتا ہے جو اس کے ہم مزاج ہوں, جو اس کے ہم خیال ہوں, جو اس کی سطح کے لیول کے لوگ ہوں. اب اس حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا نقص یہ نظر آتا ہے امریوں میں بھی یہ رشتے ٹوٹنے کی وجہ سے کہ اللہ کے فضل سے ہماری لڑکیاں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور بعض لڑکے ہمارے اس قدر تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ان کے جب رشتے ہوتے ہیں تو وہ حقیقت میں ہمسر نہیں ہوتے. لڑکی کے شعور کی سطح بلند ہو جاتی ہے جبکہ لڑکا اگر میٹرک پاس ہے یا اس سے بھی نیچے ہے تو اس کی سطح کم رہتی ہے اور پھر ان کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو خلفاء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا رشتہ ہو گیا ہے تو اب اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو بلا وجہ توڑ دیا جائے. وہ اپنے شعور کی سطح کو بلند کرے اور اگر لڑکی کی سطح بلند ہے تو وہ اس سے تھوڑا نیچے اترے, باہم کسی ایسے ایک پوائنٹ پر آ کر اکٹھے ہو جائے جہاں وہ رشتہ جاری رہ سکے. کمپرومائز والی بات ہی ہے کہ وہ تھوڑا نیچے اترا, لڑکے کی سطح زیادہ بلند ہے تو وہ نیچے اترے, لڑکی تھوڑے اپنے شعور کو بلند کرے. یہ اب باہمی ایثار کا پہلو بھی اس میں ہے کہ تھوڑی سی تم عادتیں بدلو, تھوڑی سی تم عادتیں بدلو اور مل جل کے گزارا کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. محترم مولانا سلطان محمود انور صاحب سے یہ دریافت کرنا ہے کہ رشتے کے سلسلے میں تحقیق کرنا کس قدر ضروری ہے. کیا رشتے سے پہلے ضروری تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے بھی مسائل رونما ہوتے ہیں؟ اگر فریقین میں پہلے آپس میں تعارف ہو یا رشتے کے لحاظ سے برادری میں قربت ہو یا ایک گاؤں یا شہر میں رہائشی ہوں تو ان کے متعلق تو زیادہ پڑتال کی ضرورت نہیں پڑتی اور نیچرلی آپس میں واقفیت ہوتی ہے. لیکن اگر اپنے ذات سے دور کسی دوسرے خاندان میں یا دوسرے علاقے میں یا دوسرے ملک میں سوال پیدا ہو رہا ہو تو پھر اس کے متعلق تفصیلی جہاں تک ممکن ہو معلومات لینی چاہیے. ان معلومات میں یہ ممکن نہیں کہ زندگی بھر کی ساری سٹوری کوئی سنا سکے, لیکن یہ درست ہے کہ عمر کتنی ہے, تعلیم کتنی ہے, فیوچر کیا سوچ ہے اس کی, رنگ کیا ہے, قد کیا ہے, یہ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. تو ان باتوں تک تو آدمی محدود ہو کر فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اگر چاہے کہ زندگی بھر کی ساری باتیں ابھی اس کو معلوم ہو جائیں, یہ کبھی نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے ایک حد تک جائز علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایسی گہرائی میں جانا درست نہیں جس میں انسان کی زندگی پامال ہو رہی. ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک ارشاد ناظرین کے استفادے کے لیے پیش کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کا تعلق بھی مرد اور عورت میں ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے. عورت کو حکم ہے کہ اس معاہدے کی روح سے تم پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں, مثلاً خامد کی ضروریات کا خیال رکھنا, بچوں کی نگہداشت کرنا, گھر کے امور کی ادائیگی وغیرہ. اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کے نان نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے, ان کی متفرق ضروریات کی ذمہ داری اس پر ہے. میاں بیوی نے مل کر بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے, اس کی ذمہ داری ان پر ہے. تو جتنا زیادہ میاں بیوی آپس میں اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے, اتنا ہی زیادہ حسین معاشرہ قائم ہوتا چلا جائے گا. ناظرین کرام, آئلی مسائل اور اس حوالے سے رشتہ طے کرتے وقت عمومی طور پر کن باتوں کا خیال رکھا جائے, اس کا ذکر ابھی جاری ہے, لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. مہمانان گرامی محترم حافظ راشد جاوید صاحب, محترم عبدالسمیع خان صاحب اور محترم مولانا سلطان محمود انور صاحب اور تمام حاضرین اور سب ناظرین کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ
اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی۔ ان وجوہات کو اور ان سب امور کو ہمیں خود یاد رکھنے اور اپنے ماحول میں دوسروں کو بھی یاد کرواتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے میں ایسی خرابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور ہر احمدی گھرانہ حقیقی معنوں میں جنت نظیر نمونہ پیش کرنے والا بن جائے۔ ہمارا گھر ہو مثل باغ جنت، ہو آبادی ہمیشہ اس مقامے، عطا کر عمر و صحت ہم کو یارب، ہمیں مت ڈال پیارے امتحان میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بسم اللہ